اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساہل علینا یا رب العالمین۔ فقہی مسائل کے سلسلہ وار گفتگو میں بتایا گیا تھا کہ بالغ ہونے کے کیا احکام ہیں، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، میلاد بلوغ کیا ہوتا ہے اور کیا بالغ ہونے سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج والدین کی سب سے اہم ذمہ داری جو بچے کے بالغ ہونے کے بعد والدین پر عائد ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو تو والدین کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح بچے کی دوسری تعلیم کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ان کو چاہیے کہ بچے کی دینی تعلیم کا بھی خیال رکھیں۔ اصول دین اور فروع دین کی بحث کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اصول دین پر ایمان لے کے آنا ہے اور فروع دین میں ہم نے عمل کرنا ہے، اور فروع دین میں ہم نے کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت اور ایک روایت کے ذریعے بتایا جائے کہ یہ جو تقلید ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ کیا کوئی ایسی قرآن کی آیت مجیدہ ہے کہ جو اس تقلید پر دلالت کرے، یا کوئی روایت معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ جب ہم قرآن کی آیت اور روایت سے تقلید کو ثابت کریں گے اس کے بعد بتایا جائے گا کہ بچے کو کس طرح تقلید کروائی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس کا جو مفہومی ترجمہ بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ تمام مومنین کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ممکن نہیں، یعنی یہ ممکن نہیں کہ کے سارے لوگ ایک ہی دفعہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب یہ ممکن نہیں تو تم میں سے کوئی ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا تاکہ وہ جا کے دین میں تفقہ کرے، دین میں غور و فکر کرے، دینی احکام کو سیکھے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو وہ ان کو ڈرائے، یعنی ان کو دینی احکام کی تعلیم دے، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تمام شیعہ کتب کی تفاسیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہی ملتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ تقلید کے واجب ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ نہیں نکل سکتے۔ جب سارے نہیں نکل سکتے تو ایک گروہ کو، کسی علاقے سے، ہر علاقے سے ایک بندے کو، مثلا پاکستان سے کچھ لوگوں کو، یا مثلا کسی دوسرے ملک سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے کہ وہ آئیں، آ کے علم حاصل کریں مدارس میں، حوزہ علمیہ میں، اور جب وہ علم حاصل کر لیں، ایک مقام تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد اپنی قوم کو آ کے علم دیں۔ فقط قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہی نہیں بلکہ روایات میں بھی ایسی روایت موجود ہیں کہ جن میں تقلید کو بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک دو روایت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آخری پیشوا، راہبر، ہادی برحق حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنے نائب خاص کو فرماتے ہیں، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیکم۔ مولا نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جاؤ حدیث میں سے مسئلہ نکال لو، نہیں، بلکہ مولا نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے
ان علماء کی طرف رجوع کرو کہ جن علماء نے ان روایات میں غور و فکر کیا ہے اور قرآن کی آیت اور روایت سے مسئلے کو استنباط کیا ہے۔ اسی طرح تقلید کے بارے میں ہمارے 11ویں سرکار ولایت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حدیث ہے۔ میں فقط ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ فقہا میں سے جو اپنے نفس کا محافظ ہے، دین کا نگہبان ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہے اور اللہ کے احکام کا پابند ہے، تو عوام پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ یعنی یہاں پہ خود لفظ تقلید آیا ہے کہ عوام کے اوپر لازمی ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے معصومین کے دور میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ مثلا امام تقی علیہ السلام، شہر ریس سے ایک مومن آتا ہے آپ کے پاس، امام اس سے فرماتے ہیں کہ جاؤ سید عبد العظیم حسنی سے جا کے اپنے مسائل دریافت کرو اور میرا سلام پہنچاؤ۔ یعنی امام زندہ ہیں، امام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود امام فرما رہے ہیں کہ تم فلاں شخصیت سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ اس طرح چھٹے امام کا دور، امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے مسئلہ پوچھتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جہاں سے تو آیا ہے کیا وہاں پہ ہمارا ایک ماننے والا عالم موجود نہیں ہے؟ تم اس سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ یعنی امام اپنی زندگی میں علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو تقلید کے لیے بہترین دلیل ہے۔ یہ تو تھی قرآن مجید کی آیت، اس کے علاوہ اور بھی احادیث موجود ہیں، لیکن 1-2 منٹ میں ہم ایک عقلی دلیل کے ذریعے آپ کو تقلید ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہ عقلی دلیل ہے کہ جس کے ذریعے آپ بچے کو بھی جو ابھی بالغ ہوا ہے، اس عقلی دلیل کو بیان کر کے آپ بچے کو بھی تقلید کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا بچہ بالغ ہوا ہے، آپ اس بچے سے اس طرح گفتگو کریں کہ دیکھو بیٹا، ہم نے اگر مکان بنانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایک انجینئر چاہیے کہ جو مکان کا نقشہ بنائے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے مکان کی تعمیر کرنی ہے تو ہمیں مستری چاہیے۔ اگر آپ نے بیٹے سکول جانا ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو سکول میں استاد کے پاس جائیں۔ اگر آپ نے کپڑے سلوانے ہیں تو آپ کو درزی کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر آپ کی جوتی خراب ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کروانا ہے تو آپ کو موچی کے پاس جانا پڑے گا۔ یعنی اس دنیا کا جو بھی کام ہے، جب آپ کو پیش آتا ہے تو آپ اس کے اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ترخان کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ استاد کے پاس جائیں گے۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام، اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشلسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آپ میڈیکل کو لے لیں، آپ مریض ہیں، آپ ڈاکٹر پاس جائیں گے۔ اگر مرض زیادہ بڑھ گئی ہے تو ڈاکٹر تقسیم ہو جائیں گے، دل کا ڈاکٹر اور ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر اور ہے، معدے کا ڈاکٹر اور ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر اور ہے۔ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اگر آپ کا سیریس مسئلہ کہ کمپاؤنڈر کے پاس چلے جائیں، نہیں، بلکہ عقل کہے گی کہ اگر آپ کو کسی بیماری نے گھیر لیا ہے، آپ کسی سیریس مسئلے میں گرفتار ہیں، کوئی آپ کو ایسی بیماری آ گئی ہے کہ اب کمپاؤنڈر سے علاج ممکن نہیں ہے، تو آپ کی عقل فیصلہ کرے گی کہ آپ کو اس مرض کے اسپیشلسٹ کی طرف جانا ہے۔ ہاں، اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو جس طرح آپ ایک علاقے کے عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اس طرح چھوٹی موٹی دوائی آپ کو کمپاؤنڈر دے دے گا۔ لیکن جہاں مسئلے کو استنباط کرنے کی بات آئے گی، جہاں آپ کی بیماری سیریس ہوگی، جہاں ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث سے اخذ کرنا ہوگا،
وہاں کسی عام بندے کا کام نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یقینی طور پر ایک اسپیشلسٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ بات اور ہے، یہ اور بحث ہے کہ مجتہد کے فتووں میں آپس میں اختلاف کیوں، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ لیکن فی الحال آپ نے اپنے بچے کو جو ابھی بالغ ہوا ہے اس کو تقلید کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کو سمجھائیں کہ آج کل کا منبر، آج کل کے مقررین، یہ جو تقلید کے مخالفین ہیں، یہ حقیقت میں امام معصوم کے فرمان کے مخالف ہیں۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات مقررین نے ڈالی کیا کہ ہم امام معصوم کی تقلید کرتے ہیں۔ بچے کو سمجھائیں امام معصوم کی بیعت ہوتی ہے، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہ جو تقلید ہے یہ راستہ ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ سیڑھی ہے امام معصوم تک پہنچنے کی۔ آج تقلید کریں گے، کل امام معصوم کی بیعت کرنے میں آسانی ہوگی۔ لہذا ان عام مثالوں کے ذریعے کہ اے میرے بیٹے، جس طرح دنیا کا ہر کام اس کے لیے ہم اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں، تو دین کے مسئلے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اسپیشلسٹ کی طرف جائیں۔ آخری نقطہ کہ کس طرح تقلید کروائی جائے بچے کو، تو یہ بات ہے نیت کی۔ انشاءاللہ نیت کے بارے میں ایک مفصل کلپ بنائیں گے، ایک ویڈیو پیش کریں گے کہ نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں میں فلاں مجتہد کی تقلید کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، نہیں، فقط آپ ان کو بتا دیں کہ یہ مجتہد ہے، آپ نے آج کے بعد آپ کو کوئی دینی مسئلہ پیش آئے، آپ نے ان کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ جو نیت ہوتی ہے وہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ بچہ اگر فقط دل میں ارادہ کر لے کہ میں آج سے اپنا ہر مسئلہ فلاں مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کروں گا، یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تقلید کے بارے میں کچھ اصطلاحات ہیں کہ مجتہد کسے کہتے ہیں، فتویٰ کیا ہوتا ہے، احتیاط واجب کیا ہوتی ہے، مجتہد فوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔